جی میرا سوال یہ ہے کہ اچھے انسان کی صحیح پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اچھے اور سچے انسان کی صحیح پہچان کیا ہے اور برے انسان کی بھی پہچان کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دشمن نہ ہوں سب دوست ہوں، بات کو سمجھیں کہ جس شخص کے دشمن نہ ہوں سب دوست ہوں تو اس جیسا منافق کوئی نہیں۔ منافق کا مطلب کیا ہے؟ زبان پر کچھ اندر کچھ، یعنی کہ جیسے لوگوں میں جائے گا، اگر برے لوگوں میں جائے گا تو ان کی سی گیت گائے گا، اچھے لوگوں میں جائے گا ان کے سے گیت گائے گا، اچھائی پر جمے گا نہیں۔ تو جو انسان جیسا دیس ویسا بھیس اپناتا ہو، برے لوگوں میں پہنچتا ہے ان کے سے گیت گاتا ہے، جیسے لوگوں میں پہنچتا ہو ان کے سے گیت گاتا ہو، تو اس کا دشمن کون ہوگا؟ پھر سبھی دوست ہوں گے۔ لیکن یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سچائی پر جم جاؤ، برائی کو پسند مت کرو، اچھائی کو پسند کرو، برائی کو نہ پسند کرو۔ اب جو انسان جیسے لوگوں میں جاتا ہو ان میں مل جاتا ہو تو چنانچہ وہ دھوکہ دینے والا ہے، پھر وہ سب کو دھوکہ دے گا۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ برائی کو ناپسند کرو، برائی پر مت چلو، اچھائی کو پسند کرو، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر اللہ کو راضی کرو۔ انسان کو اپنے جیون کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اے انسان، اس دنیا میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو مر کر تجھے اکیلے لوٹنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو یہیں چھوڑنا ہے، تو اکیلا اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اکیلا ہی تجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ تو اے انسان، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، یاد رکھ، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا پیدا کرنے والا پالنہار تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر تو اسے راضی کرے گا تو تجھے وہ جنت میں انعام دے گا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کریں، تو اللہ کی عزت میں ایک کण کے برابر، ایک جرے کے برابر بھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اللہ ہی کی پوجا کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، تو اس کی عزت میں، اس کی شان میں ایک جرے کے برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوتی، اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جیون جینے کے دو طریقے بنائے ہیں، اچھائی برائی۔ اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ یاد رکھیں، برائی پر انسان اپنے آپ چلتا ہے، برائی کو دماغ بہت جلدی کیچ کرتا ہے، اچھائی میں دماغ لگانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور برائی میں انسان بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ جیسے کہ اگر زمین میں گیہوں بونے ہوں، فصل بونے ہوں، تو اس کے لیے، اچھی فصل کے لیے آپ کو جو ہے کتنی محنت کرنی پڑے گی، کھیت کو جوتنا پڑے گا، بونا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، لیکن گھاس اپنے آپ اگ جاتی ہے، اپنے آپ جو ہے اپج جاتی ہے۔ اسی پرکار سے انسان کے اندر، انسان برائی پہ کو لپک کے بھاگتا ہے گھاس کی طرح، اور اچھائی ایک اچھی فصل کی طرح ہے، تو اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اچھائی کو سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اور اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ تب جا کر ہمیں موت کے بعد، جب اگر ہم اس جیون کی پریکشا میں پاس ہو گئے، تب جا کے ہمیں جنت کا انعام حاصل ہوگا، ہمیشہ کامیابی کا جیون۔ تو برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، جیسے پہاڑی سے، یعنی چڑھائی سے اترتے ہیں نیچے کو، ڈھلوان پہ اترنا۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو باقی برائی بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، چڑھائی پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے، جتنے قدم رکھیں گے اتنے ہی مشکل ہوں گے، مگر ہر قدم پر اونچائی، بلندی ملتی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، سچائی پر چلنے والے کو، اچھائی پر چلنے والے کو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن
ہاں، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور ہر قدم میں اسے بلندی دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے۔ تو جس شخص کے دشمن نہ ہوں سب دوست ہوں، اس جیسا دھوکے باز منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن تو اس کے ہوتے ہیں جو سچ کہتا ہے، حق کی بات کہتا ہے۔ عقل مند انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر ہمیشہ گرا کر پست کر کے اونچائی حاصل کرتا ہے، بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان انسان اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر اونچا کر کے ہمیشہ ذلت اٹھاتا ہے، جلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اپنے بنانے والے مالک کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جب اپنی اوقات کو بھول کر اہنکار گھمنڈ دکھاتا ہے، انسان گندے پانی قطرے سے بنا ہوا ہے، اپنی اوقات کو بھول کر کہ کل پرسوں مٹی مل جائے گا، اور پھر اپنا اہنکار دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، تو وہ جلیل ہوتا ہے اور اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ انسان دنیا میں غریب امیر اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ غریبی انسان کو اپنے ہی گاؤں یا شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے، غریبی میں کوئی قدر نہیں کرتا۔ لیکن میری زندگی میں اگر دکھ نہ ہوتے، غریبی نہ ہوتی، تو میں اپنے پیدا کرنے والے مالک رب کے ساتھ دعا پرارتھنا کا رشتہ کیسے نبھاتا، میں اس سے دعا کیسے مانگتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ برائیوں سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہی ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچیں۔ اگر انجانے میں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدھے راستے پر چلیں، اچھائی کے راستے پر چلیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی، بد زبانی پر زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور پھر اس پر خوش ہو، فخر کرے، فخر محسوس کرتا ہو، برائی پر چلنے میں اپنے لیے عزت سمجھتا ہو۔ اگر تمہاری زبان میٹھی ہے، اچھے بول ہیں، تو تم سے دنیا محبت کرے گی۔ اپنے دکھ کے حالات، پریشانی کے حالات اللہ کے سوا کسی کو مت سناؤ۔ جس نے اپنی پریشانی کو لوگوں میں ظاہر کیا، لوگوں میں دکھایا، ظاہر کیا، تو گویا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، کیونکہ لوگ رو کر پوچھتے ہیں اور ہنس کر اڑاتے ہیں، لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں پیچھے۔ تو اللہ کا علم حاصل کریں اور سچے اور اچھے انسان بنیں۔ مومن جو ایماندار انسان ہوگا، اللہ کو ماننے والا، سچائی پہ چلنے والا مومن، اچھے لوگوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، اور ظالموں کے لیے فولاد کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت ہوتا ہے۔ تو بھئی سچے اور اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے مالک کی پہچان کرے، ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کے دوارا اچھائی پر چلے، اللہ کو راضی کرے، اور جس مقصد سے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو پورا کرے۔ سچے اور اچھے انسان کی پہچان یہ ہے۔ اور برے انسان کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے، یہ لوگ سامنے مر رہے ہوں، دوسرے کی موت سے سبق حاصل نہ کرے، جھوٹ سے دل بہلاتا رہے، دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر یہاں سے کبھی جانے کی نہ سوچتا ہو دوسروں کو دیکھ کر کے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دھرتی پر فساد پھیلاتا ہو، دوسروں کو حق مارتا ہو، دوسروں پر جرم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو۔ تو بھئی جان لیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیسے کرم کر کے جائیں گے ہم اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ اس لیے برائی سے بچیں، اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ کا علم حاصل کریں، تبھی ہم سمجھیں گے برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ باریکی طور پر، موٹے طور پر تو جانتے ہی ہیں ہم، خیر، لیکن باریکی طور پر ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پوری طریقے سے کیسے برائی سے بچانا چاہتا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مریں، وہ قرآن مجید میں سارا اسپشٹ روپ سے گیان بتایا گیا ہے، جیون کیسے جینا ہے۔ تو بھئی آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔